قرآن کے بارے میں یہ بات تو تمام مسلمانوں کے درمیان عام ہے اور مشہور ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ بنیادی کتاب ہے۔ دیکھیے، قرآن دین اسلام کا ماخذ ہے، قرآن دین اسلام کا ماخذ ہے، بنیاد ہے۔ دو چیزیں ہیں، یعنی قرآن اور سنت، یہی دراصل دین کے بنیادی ماخذ ہیں۔ اس میں ایڈیشن جو ہوتا ہے پھر وہ ہے صحابہ کے اعمال۔ تو بنیادی طور سے یہی دو چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، قرآن اور سنت، جس کو عام زبان میں عام طور سے لوگ قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ اب ان میں بھی اس بات پر ذرہ برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں بھی جو اول مقام ہے وہ قرآن کا ہے۔ لیکن اب آپ غور کیجئے اور مسلم سماج کا مطالعہ کیجئے۔ اب مسلم سماج کا مطالعہ کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنا مطالعہ کرے، اپنے گھر کی اسٹڈی کرے کہ عالم کیا ہے۔ عالم یہ ہے کہ شاید ہی کوئی مسلم گھر ہوگا جہاں قرآن موجود نہ ہو، اور ایک قرآن کی کاپی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ۔ لیکن ہم تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو قرآن کو خدا کی طرف سے گائیڈنگ بک کے طور پر اٹھاتا ہے اور اس کو غور و فکر کر کر، تدبر کر کر مطالعہ کرتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے، میرے مالک نے، میرے خالق نے اس قرآن میں مجھے زندگی گزارنے کا کیا طرز اور طریقہ بتایا ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے اور آئرنی ہے کہ ایک طرف ہم قرآن کو خدا کی کتاب سمجھتے ہیں اور قرآن ہی کو دین کا ماخذ اور بنیاد سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کو ہم اس طرح سے اپنی زندگی میں شامل نہیں کیے ہوئے ہیں جیسا کہ خود قرآن کے ماننے والوں کو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے۔